ایک اور نبی اللہ کی قسم میرے پیارو یہ نبی کے بارے میں سن لو. اتنے پیارے نبی جن کا نام ہے حضرت نوح. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. بھائی نام سنا نہیں سنا؟ یہ سنو. آج میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں. اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. میرے پیارو حضرت نوح علیہ السلام دعوت اور تبلیغ کے میدان کے بادشاہ تھے. دعوت اور تبلیغ کے میدان کے ہم لوگ بھی دعوت تبلیغ کا کام کرتے نا. بہت پیارا کام ہے, بہت پیارا کام ہے. لیکن 40 دن جا کر آیا تو مفتی بن گیا. وہ عالم بیچارہ 12 سال کے بعد مفتی بنا, تو 40 دن میں مفتی بن کے آ گیا. اور پھر جب دوسری مرتبہ جماعت تیار ہوگی نا 40 دن کی, اس کا چہرہ چڑھا ہوا. ارے کیا ہوا؟ میرے کو امیر نہیں بنایا, امیر نہیں بنایا, ہم کو ایسا روٹ کائے کو دے دیا. ارے میرے دوستو, دعوت تبلیغ کے ہم سبھی لوگ ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, بھلائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی. لیکن میرے دوستو اگر نمونے کے طور پر دیکھنا ہو, حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی دیکھے, 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے. کتنے سال؟ ساتھ میں بولو کتنے سال؟ 950. ارے میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 20, یہ علماء سے پوچھو, قرآن کریم میں لکھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر حضرت نوح پر محبت کی نظر ڈالے, 950 سال. کتنے سال؟ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, آج ہم لوگ کام کرتے ہیں نا, اب اگر کوئی کھڑے ہو کر گالی دے دے نا, میں منہ چڑھا کے جاؤں گا, کہیں گے مولانا اب کب آؤ گے مالیگاؤں؟ کہاں گیا تمہارا مالیگاؤں, گالی دیتے میرے کو مالیگاؤں میں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت تبلیغ کی محنت کی, اور کیسے ستایا گیا. میرے دوستو یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہمارے یہاں پہ دکانوں پہ وہ چاول کی بوریوں کو دیکھا ہوگا, چاول کی اور گیہوں کی جو بوریاں ہوتی ہے, اس زمانے میں حضرت نوح کے زمانے میں ایسی لمبی چوڑی بوری تیار کی جاتی تھی, اور 100 جوان بدماش آتے تھے, 100 بدماش جوان, اوباش جوان 100 آتے تھے, اور وہ 100 کے 100 مل کر حضرت نوح کو پکڑتے تھے, اور وہ جو لمبی چوڑی بوری ہوتی تھی نا, اس بوری میں رکھتے تھے, اور ادھر بھی گھاٹ لگا دیتے, ادھر بھی گھاٹ لگا دیتے. آپ اندازہ لگاؤ وہ بوری میں حضرت نوح پر کیا گزرتی ہوگی, اس لیے کہ نہ وہاں سے جانے کا راستہ, نہ یہاں سے نکلنے کا راستہ, نہ سانس کے لینے کا راستہ. اور پھر وہ 100 جوان ہوتے, 50 ادھر چلے جاتے, 50 ادھر چلے آتے, اور پھر لاتوں لات سے یہ 50 وہاں تک حضرت نوح کو ڈھکیلتے تھے, وہ وہاں سے پھر حضرت نوح کو یہاں ڈھکیلتے تھے. میرے دوستو ایسی تکلیف ہوتی کہ پوری بوری جو ہے اس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے. جب خون کے قطرے ٹپکنے لگتے تو وہ 100 کہتے تھے اب معاملہ ختم ہو گیا, چھوڑ دو, اب مار کے کیا فائدہ, آدمی ختم ہو گیا, پوری بوری خون سے بھر چکی ہے, بس چھوڑ کے چلے جاتے. ارے یہ سب اپنے گھر چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے, حضرت جبرائیل کو کہتے, جبرائیل جاؤ زمین پہ جاؤ, اے جبرائیل زمین پہ جاؤ, میرے نبی کو بہت مارا گیا, بہت ستایا گیا, جاؤ جبرائیل زمین پر جاؤ, اور دونوں طرف سے گھاٹوں کو کھولو, اور میرے پیغمبر نوح کو باہر نکالو, اور ان کے زخموں کو دھو لو. حضرت جبرائیل جب زخموں کو دھوتے تھے تو حضرت نوح کہتے تھے اللہ مجھے بہت مارا, اللہ مجھے بہت مارا, میں کیا کروں اللہ کہتے تھے نوح کھڑے ہو جاؤ اور پہنچا دو پیغام لا الہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, علماء حق زندہ باد, علماء حق زندہ باد. یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. میرے پیارو کہنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. اور کیا گزرتی ہوگی حضرت نوح پر, 950 سال تک یہ تکلیفوں میں رہے. لیکن آپ سب کو معلوم ہوگا 950 سال کے بعد حضرت نوح نے ایک مرتبہ بد دعا کر دی. بولو کیا کر دی؟ بد دعا. کیا بد دعا کر دی؟ ربی انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں ہار گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کرنے کے بعد بد دعا کی, اللہ میں ہار گیا, تو انتقام لے لے اللہ, تو عذاب بھیج دے اللہ. اللہ نے اس بد دعا کو آسمان پر قبول کیا, اور اللہ نے فرمایا نوح اب میرا عذاب آئے گا. اللہ نے فرمایا میرے نوح
اب میرا عذاب آئے گا، آسمان سے پانی آئے گا، زمین سے پانی آئے گا، دریاؤں سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا۔ اللہ نے فرمایا میری قسم یہ لوگ اپنے گھر میں چلے جائیں گے، دروازہ کھڑکی بند کریں گے، ان کے خالی برتنوں میں اتنا پانی آئے گا کہ گھر کو میں سمندر بنا دوں گا۔ اب میرے دوستو آیا کہ نہیں آیا پانی؟ یعنی پورا مجمع بولو نا، آیا کہ نہیں آیا پانی؟ حضرت نوح کے زمانے میں قرآن کریم نے فرمایا 12واں پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمانوں سے میرا عذاب آ گیا، زمینوں سے پانی کا نکلنا شروع ہو گیا، پہاڑوں سے اور وادیوں سے اور جنگلوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ اب سننا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب حضرت نوح نے کہا اللہ مجھے کیا کرنا؟ کہا کشتی بنا دو، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور اللہ نے کہہ دیا میرا عذاب آئے گا، اے نوح کشتی میں بیٹھ جانا، اور جو تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھے گا اسے بچا دوں گا، اور جو کشتی کے باہر ہوگا اسے برباد اور تباہ کر دوں گا۔ حضرت نوح کشتی میں بیٹھ گئے، ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے۔ او میرے مالیگاؤں والوں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت نوح کی کشتی وہ سمندر اور طوفان میں چلتی رہی 7 ایام و لیالیہا، مورخین لکھتے ہیں اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا 7 دن اور 7 رات تک حضرت نوح کی کشتی چلتی گئی۔ ارے میرے دوستو کہاں سے یہ کشتی شروع ہوئی اور پوری دنیا میں پانی کا سیلاب ہے، پوری دنیا میں پانی کا طوفان ہے، یہ کشتی چلتے چلتے ہندوستان پہنچی۔ کہاں پر پہنچی؟ ہندوستان پہنچی، ایودھیا کی طرف۔ آج بھی ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جودی۔ کیا نام ہے پہاڑ کا نام؟ یہ کشتی وہ جودی پہاڑ پر آئی، کنارے پر آ گئی، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا نوح آ جاؤ، کشتی کے باہر آ جاؤ، تم صحیح سلامت آ گئے، تمہارے ماننے والے بھی بچ گئے، باقی ہم نے سب کو برباد کر دیا، اور حکومت اے نوح آج سے تمہارے ہاتھوں میں دے دی۔ حکومت کن کو مل گئی؟ حضرت۔ تو یہ کشتی کون سے پہاڑ پر آئی؟ بولو ساتھ میں بولو، جودی۔ پہاڑ کا نام کیا ہے؟ یہ ہم کو نہیں معلوم، حالانکہ قرآن میں پہاڑ کا نام بھی لکھا ہے۔ قرآن میں 12ویں پارے میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اللہ پہاڑ کا نام لیتے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی پانی کے تھپیڑوں میں، موج میں، سمندر میں چلتی وہ کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام باہر آ گئے، سارے دشمن برباد ہو گئے۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت نوح کا صحیح سلامت پہاڑ پر پہنچ جانا، دشمنوں کا برباد ہو جانا، ہمارے نبی فرماتے وہ بھی مہینہ محرم کا مہینہ تھا، اور حضرت نوح کی کشتی جو جودی پہاڑ پر پہنچی وہ 10ویں محرم کی صبح تھی۔ تو میرے دوستو حضرت نوح کا کشتی کا کنارے پر آنا، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ اور دشمنوں کا برباد اور تباہ ہو جانا کون سا مہینہ؟ اور حضرت نوح کے ہاتھ میں زمین کی حکومت آئی، بولو کون سا مہینہ؟ تو خوشی کا مہینہ کہ غم کا مہینہ؟